ایک انتہائی عام مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بہت سنگین ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارے اسلاف اور اجداد نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم یہاں پر ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آزادی کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، آزاد ہوں گے اور سب کو جو پاکستان کے شہری ہوں گے مساوی حقوق ملیں گے۔ اسی بنیاد پر پھر بالآخر پاکستان کا آئین بن گیا اور اس کے ابتدائی 2 درجن کے قریب یا سے زیادہ جو آرٹیکلز ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں ہی ہیں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ محرم اور صفر یہ 2 مہینے امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ کربلا میں شہید ہوئے، صدیوں سے ان کا ذکر ہوتا ہے، مجالس اعزاء ہوتی ہیں اور عزاداری کے جلوس ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، بر صغیر میں ہوتے تھے پاکستان بننے سے پہلے اور اب بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں 150 سال سے عزاداری ہوتی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہے پیدل جاتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں۔ اس وقت چلے میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، دیگر ائمہ نے تاکید کی ہے کہ آپ پیدل جائیں اور 40 میں شرکت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دور میں لوگ حج بھی پیدل جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سواری ساتھ ہوتی تھی۔ 20 سے زیادہ حج انہوں نے پیادہ کیے ہیں مدینہ سے مکہ، افضل الاعمال احمدھا۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے پنجاب میں، سندھ میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کا، اور صوبوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پنجاب میں مشی، ایک لفظ ہے مشی، اسے کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے مشا یمشی، یعنی پیدل چلنا، واک کرنا، سواری کے بغیر کہیں جانا۔ لوگ جاتے ہیں، پاکستان کے اندر آبادی بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ محرم کے اندر میں انشاءاللہ یہاں پر اس معتبر اور معزز ہاؤس میں جتنی FIR کاٹی گئی ہیں محرم کے دوران خواتین کے اوپر، چاردواری کے اندر مجالس کے اوپر، جتنا لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا، میں عرض کروں گا، میں وہ تیار کر رہا ہوں سارے کا سارا، وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ابھی 40 آ گیا ہے۔ لہٰذا چلے امام حسین کی مناسبت سے لوگ پیدل جاتے ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ جناب سیکورٹی کے پرابلم ہے، چند دن پہلے 40 سے جو لوگ پیدل جاتے تھے، سال میں 10 لاکھ لوگ بلوچستان کے ذریعے سفر کرتے ہیں اور ایران عراق جاتے ہیں۔ اچانک آپ نے کہہ دیا، لوگوں کے پیسے دیے ہوئے 50 ارب کا نقصان بائی روڈ غریب جانے والوں کا ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ جو فیصلہ بھی ہوا ہے اس پہ عمل ہوگا اور یہ مسئلہ حل ہوگا۔ البتہ اب کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پیدل جانے سے وہاں پر روکا جائے۔ لوگوں پر بکری چوری اور مرغی چوری کے FIR کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ عجیب ہے، انہیں شیڈول 4 میں ڈالنے کی دھمکیاں ڈالا جا رہا ہے، پچھلے سال بھی ڈالا ہے، ینگ بچوں کو ڈالا ہے، 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال کے بچوں کو شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے، ہمارے مذہبی حقوق پر ڈاکہ ہے، ظلم ہے ہمارے خلاف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رول آف لا عدل، العدل اساس الملک، کسی بھی حکومت اور نظام کی اساس اور بنیاد عدل ہوتا ہے، عدل کے بغیر کوئی سسٹم رہ نہیں سکتا ہے۔ معروف قول ہے کہ حکومت کفر سے باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ لہٰذا سیکورٹی کے نام پر بے جا گرفتاریاں ہو رہی ہیں، انہیں روکا جائے۔ لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، انہیں زبردستی ایفیڈیوٹ لیے جا رہے ہیں کہ تم پیدل چل کے نہیں آؤ گے۔ یہ کیسا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ اور پنجاب میں، پنجاب کی پاکستان سے الگ ہے۔ سندھ والے کیوں نہیں؟ سندھ میں الحمدللہ مشکلات اس طرح کی نہیں ہیں، بلوچستان میں نہیں ہے، KPK میں نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے پنجاب میں خطرناک مسئلہ بنایا گیا ہے۔ آج سے کئی مہینے پہلے آپ کی ہوم سیکرٹری نے، ہوم آفس نے ایک آرڈر جاری کیا جس میں لکھا کہ پیدل چل کے جانا یہ بدعت ہے، لفظ بدعت لکھا ہے اس میں،
یہ کون سا کام ہے؟ کس طرح کے معاملات میں دخالت کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہمارے معزز وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر قانون صاحب ہیں، اور نون لیگ کے جو بزرگ یہاں موجود ہیں، ان کے سینیٹر صاحبان موجود ہیں۔ اس سے اگر کوئی رکوائیں ان سے یہ کام، یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ کیوں اپنے بارے میں نفرت پیدا کرتے ہیں؟ کیوں ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں جس سے لوگ آپ سے ناراض ہوں؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یقین کر لیں لوگ پیدل جائیں گے، بے شک آپ ان کو مار دیں، ان کے کچھ بھی ہو جائے لوگ جائیں گے۔ تو عوام پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں، مہنگائی ہے اور مسائل ہیں، کیوں ان کو اپنا دشمن بناتے ہیں آپ؟ خدا کے لیے عقل کو پریویل کرنا چاہیے، قانون کو پریویل کرنا چاہیے، اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ پامال نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے پر توجہ دی جائے۔ اور جناب چیئرمین صاحب، ہم نے پاکستان کے اندر 20,000 سے زیادہ جنازے اٹھائے ہیں۔ ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی طرف ہیں تاکہ لوگوں میں ایکسٹریمزم نہ، سیاسی جدوجہد کے ذریعے، عوامی جدوجہد کے ذریعے اپنے حقوق کا دفاع کریں اور ڈیفینڈ کریں۔ اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، اور ہماری مذہبی آزادی اور مذہبی حقوق کے بھی برخلاف ہے، اور آئین کے کئی آرٹیکل ہیں۔ اچھا دیکھیں، جب گرمیاں ہیں اور اس کے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، وہ جو راستے میں سبیل لگاتے ہیں، عربی میں اس کو موقف کہتے ہیں، عربی بھی ان کو کوئی پڑھا دے، سبیل کو کہتے ہیں بین ہے، یہ دہشت گردی کی FIR کاٹتے ہیں۔ ممنوع ہے پانی کی سبیل لگانا راستے میں۔ پلیز مہربانی کریں اس مسئلے کو ختم کرائیں، اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا، پہلے ہی ملک کے اندر بہت زیادہ مشکلات اور مسائل ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس پر فی الفور توجہ دی جائے، چونکہ 15 اگست کو چیلم آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا، نواسہ رسول کا۔ میرے پاس ابھی ایک ٹویٹ ہے ضلع کے DC صاحب کا، وہ لکھتے ہیں جناب والا کہ 11 اگست کو یہ باقاعدہ اس ضلع کے اندر فلان جگہ سے فلان جگہ تک 3 سے لے کر پتہ نہیں رات 9 بجے تک گھوڑوں کا وہ ہوگا، گھوڑوں کا جلوس نکلے گا، اور لہٰذا لوگ اپنا روٹ متبادل کر لیں۔ ابھی 14 اگست کو لوگ نکلیں گے، لیکن 15 امام حسین کے نام پر لوگ نہیں نکل سکتے۔ دادا دربار کا لاہور میں عرس ہوتا ہے صدیوں سے، لوگ پیدل جاتے ہیں، عرسوں پہ لوگ پیدل جاتے ہیں۔ کیوں اس کو ایک منافرت کا اور اس طرح کا سلسلہ بنایا جائے، اور بعض لوگ جو انتہا پسند اور ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو موقع دیا جائے اور ان کو حوصلہ افزائی ان کی جائے کہ وہ جو چاہیں وہ ہو جائے، اور ہم دوسروں کے فنڈامنٹل رائٹس کمپرومائز ہو جائیں، ان پر عمل نہ ہو سکے، یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس پر فوری طور پر توجہ دینی چاہیے۔ میں پہلے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب سے ادھر آیا ہوں بات ہوتی ہے زیادتی کی، تو کہا جاتا ہے پہلے آپ نے زیادتی کی پھر ہم نے زیادتی کی، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے نہیں، آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں اس سرکل کو بند ہونا چاہیے، اس پر بس ایک جگہ تو رکنا چاہیے نا، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ دیکھیں اس کا حساب کتاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں، خدا کی بارگاہ میں بھی ہے، ہم سارے جواب دیں وہاں پر، کوئی نہیں بچ سکتا۔ من یعمل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر خیر انجام دے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر شر انجام دے گا وہ بھی دیکھے گا۔ جو بولیں گے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، ہم جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں بولتے ہیں سب کچھ خدا کی بارگاہ میں جواب دے، جو سوچتے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے ہم نے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یہ سلسلہ کہیں رکے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھی جو یہاں بیٹھتے ہیں اور ان کو بالآخر ایسے کیسز میں جن میں وہ دخیل نہ ہوں، انوالو بھٹو صاحب کو خالی وزیر قانون سے بتایا کہ میرے خیال میں دفعہ 109 تھی میرے خیال میں، اس میں ان کو پھانسی دے دی گئی، اور بعد میں کورٹ نے کہا غلطی ہوئی، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، ایک انسان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، جوڈیشل قتل اس کا ہو گیا، اور بعد میں ہم کہیں گے ایسا خدا نہ کرے آئندہ ایسا ہو۔ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں خدا کے پاس اعلیٰ اقتدار اللہ کے پاس ہے، اللہ کی کتنی لوگ اللہ ورزیاں کرتا ہے، خدا فوری سزا دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، موقع دیتا ہے بدلنے کا، توبہ کرنے کا۔ بالآخر تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں کہ اللہ کا اخلاق اپناؤ، اللہ کریم ہے کریم بن جاؤ، رحیم ہے رحیم بن جاؤ، وہ عفو در گزر کرتا ہے عفو در گزر کرنے والے بن جاؤ۔ واقعی اس ملک میں کیا رول آف لا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی ہے، سب پاکستان میں ریفرینڈم کرا لے مشکلات ہیں،
اور جن لوگوں نے جو چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار میں رہیں اور حکومت میں رہیں، اگر وہ رول آف لا کے ساتھ چلیں گے، عدل و انصاف لے کے آئیں گے، لوگوں کو ریلیف ملے گا، آسانیاں ملے گی، لوگ ہراس نہیں ہوں گے، امن و امان ہوگا، ملک کی ترقی اور پیش رفت ہوگی، لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس وقت درست نہیں ہے میرے خیال میں۔ جو آپ ٹریجری کے والے لوگ ہیں، آپ کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے، بہت بڑا دل ہونا چاہیے، اور خدا کے لیے ماضی کو چھوڑیں، آگے بڑھیں۔ ہم چلتے اس ملک کو بہتر کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے اس بات پر، بس ختم کرتا ہوں، میرا ایمان ہے اس بات پر کہ پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام کے ساتھ مل کر، اور پاکستان کو سیاستدان ہی بچا سکتے ہیں عوام کے ساتھ مل کر، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سیاستدانوں کے درمیان باقاعدہ ریلیشن ہونے چاہیے اور ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، جو بھی ہیں۔ بہرحال بالآخر اصلی نسلی جو ہے نا آہستہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، جو اصلی سامنے آ جاتے ہیں۔ دودھ کبھی دیکھا ہے مکھن نکلتا ہوا کتنا ہلتا ہے مکھن بنتا ہے پھر۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو رول آف لا کی طرف لے کے جائیں، اور وہی آئین جو 73 میں بنا تھا اسی کی روح کے مطابق آگے بڑھیں۔ شکریہ۔